اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم۔ آج ہم صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 38 یعنی 38 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ دعا کافی مختصر ہے، بہت لمبی نہیں ہے۔ دعا کا ٹائٹل اس طرح سے ہے: وَكَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام فی الاعتذار من تبعات العباد ومن التقصیر فی حقوقہم وفی فکاک رقبتہ من النار۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہوا کرتی تھی جب وہ اللہ سے اس بارے میں معافی مانگتے تھے کہ ان کے ذریعے یعنی امام کے ذریعے اللہ کے بندوں کو جو دکھ تکلیف پہنچی، اس کے لیے امام جب معافی مانگتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ بندگان خدا یعنی لوگوں کے حقوق یعنی ان کے رائٹس کو ادا کرنے میں جو امام سے کوتاہی ہو جاتی تھی اس وقت بھی یہ دعا مانگتے تھے، اور پھر اپنی گردن کو جہنم کی آگ سے چھڑانے کے لیے۔ یہ ایک محاورہ ہے عربی کا، ایک طریقے سے کہہ لیں آپ کہ گردن کو جہنم کی آگ سے چھڑانا، یہ بہت دعاؤں میں استعمال ہوا ہے۔ یا پھر غلام کے لیے عربی میں رقبہ کا لفظ آیا ہے، اور فقہ کے رقبہ غلامی کو گردن سے بہت کی ایک غلام اس کو رقبہ بولتے تھے، یعنی اس کی گردن پھنسی ہوتی تھی۔ کل ملا کر کے جس طرح سے جانور کو نہیں ہم اور آپ باندھے رہتے ہیں اور اس کی گردن میں ایک پھندا پڑا ہوتا ہے، زمانے قدیم نے پرانے زمانے میں غلاموں کو جانوروں کی طرح سے رکھا جاتا تھا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ان غلاموں کو کیا کہتے تھے؟ عباد، جس کی عباد تو پلورل ہے اور سنگولر ہوتی تھی عبد، اور اسی عبد یا عباد سے بنا عبادت۔ اسلام نے یہ چیز وہیں سے اٹھائی اور کہا کہ تم لوگ دنیا میں کسی انسان کے بندے یا غلام نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور غلام ہو، اور تم سب کیا ہو؟ عبادت کرو اللہ کی، یعنی تم اپنی گردن اللہ کے حوالے کرو، یعنی کل ملا کر کے اللہ کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، سبمٹ ہو جاؤ، اس کی بات مانو، اس کے بندے بن جاؤ، اس کے سلیو بن جاؤ۔ یہاں سے عبادت کا مفہوم بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اور اب جو انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کا ماننے والا بن جائے، مان لیجئے کہ کسی بت کا یا چاند ستارے کا یا حتیٰ کہ اپنی خواہشات کا ماننے والا بن جائے اور فالوور بن جائے، غلام بن جائے، تو پھر ایسے انسان کو اپنی گردن چھڑانی پڑتی ہے اس غیر اللہ سے، یعنی اللہ کے سوا جس سے بھی اس نے اپنا دل لگایا ہے، یا اللہ کے سوا جس کو اس نے خدا اپنا مان لیا ہے، اس سے اسے اپنی گردن چھڑانی پڑتی تھی۔ یہاں سے یہ سب مفہوم ہے۔ بہرحال دعا کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ امام اس زمانے کو ہمارے دیکھ رہے تھے۔ دعا کا ہر فقرہ ہماری اس زمانے پر اور آج کی رات جو پہلی شب قدر ہے اس سے بہت بہت مناسبت رکھتا ہے۔ لگتا ہے کہ جیسے آج ہی کے لیے یہ دعا کچھ ایسا حساب بھی بنا کہ یہ آج دعا ہم پڑھ رہے ہیں اور آج پہلی شب قدر ہے۔ میں دعا شروع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ دعا کو شروع کروں ایک بات اور کہوں۔ اکثر ہم لوگ جب گناہوں کی بات آتی ہے تو ہم سب کو اپنے گناہ کچھ یاد ہی نہیں آتے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، صبح سے لے کر شام تک ہمارا دن تو بڑا اچھا گزرا، کوئی ہم نے گناہ نہیں کیا، کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی مثلاً غیبت نہیں کی، کوئی دغا بازی، کوئی دھوکہ دھڑی نہیں کی۔ عام طور سے ہمارا سوچنا ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایسے پھر بتاتا ہوں، بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو ہم بغیر کچھ کیے انجانے میں انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ مثال بہت پہلے بھی دی تھی کہ میں نے اپنے گھر میں مثلاً ایک ٹیوب ویل لگایا اور اس سے پانی کھینچا پمپ لگا کر کے، اور اتنا کھینچا جو میری ضرورت سے بھی زیادہ تھا، بہایا پانی، برباد کیا۔ اور ہم سے تھوڑی دور پر ایک غریب انسان، ایک بہت ہی غریب انسان رہتا تھا جو ہینڈ پمپ سے بھی پانی نہیں نکال پاتا تھا، یا اس کے ہاں ہینڈ پمپ لگا تھا۔ اب میرے زیادہ پانی نکالنے سے اس کے ہینڈ پمپ کی واٹر ٹیبل نیچے چلی گئی، ہمارے ویسٹیج کرنے سے اس کا یہ حال ہوا کہ اس کو پانی نہیں مل رہا۔ ہمیں کیا پتا کہ یہ گناہ نہیں، یہ گناہ ہے، ہم نے اس کے حصے کا پانی پی لیا یا برباد کر دیا۔
تو اس طرح کے بہت سے گناہ، ہم نے مظلوم کی کوئی حمایت نہیں کی، خبر نہیں لی، لوگ تڑپتے رہے، ہم نے ان کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا، یہ سب گناہ ہوتے ہیں۔ آئیے ان گناہوں میں سے کچھ کا تذکرہ امام کر رہے ہیں، تو میں کیوں کروں، امام کی بات سنیے۔ اور پھر آگے امام ایک جملہ استعمال کرتے ہیں وَنَظَائِرِهِنَّ، اور اس طرح سے بہت سارے گناہ، تو وہ آپ خود سوچئے گا بیٹھ کر کے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو ہم مثلا ہوا کو آلودہ کر کے، انوائرمنٹ کو نقصان پہنچا کر کے وغیرہ وغیرہ کتنی طرح سے گناہوں کو انجام دیتے ہیں۔ میں دعا کو شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصرہ۔ یہ میرے مالک، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تیرے سامنے اپنا ایکسکیوز پیش کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں تجھ سے۔ کس وجہ سے؟ کہ میرے سامنے کسی مظلوم پر ظلم کیا گیا، فلم انصر ہو، اور میں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ اس وقت آپ سوچئے دنیا میں کھلم کھلا ظلم ہو رہا ہے، بچے مارے جا رہے ہیں، معصوم بچے تڑپ کے پیاس سے اور بھوک سے مر رہے ہیں، اور ہم سب تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم سب ان کی کوئی مدد نہیں کر پا رہے یا نہیں کر رہے۔ یہ گناہ ہے کہ جو ہم سب سوتے میں جاگتے میں 24 گھنٹے کر رہے ہیں، کیونکہ ہر وقت ظلم ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہیں اور ہم کوئی مدد نہیں کر رہے۔ امام اس کے لیے یہاں ہمیں معافی سکھا رہے، معافی مانگو اس کے لیے۔ وَمِن مَعْرُوفٍ أُسْدِيَ إِلَيَّ فَلَمْ أَشْكُرْهُ، اور میرے ساتھ اگر کوئی نیکی کی گئی، کبھی ایسی نیکی کہ جس کے بعد مجھے شکر ادا کرنا چاہیے تھا، نیکی کرنے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، یا اللہ تیرا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور میں نے شکر نہیں ادا کیا۔ بہت سے موقع پر چلتے پھرتے لوگ ہمارے ساتھ نیکی کر دیتے ہیں، راستہ ہی دکھا دیتے ہیں، مثلاً کہہ رہا ہوں، یا بہت اچھی کوئی رائے دے دیتے ہیں، یا کوئی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، یا ڈاکٹر ہمیں کوئی اچھی بات بتا دیتا ہے، اور ہم اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے اس سے ایک بار یہ بھی نہیں کہتے کہ تیرا شکر، بہت شکریہ آپ کا۔ امام معافی مانگ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اگر کوئی نیکی کی گئی ہے اب تک، اور کوئی بھلائی کی گئی اور اس بھلائی کا میں نے شکریہ نہیں ادا کیا، تو یہ بھی گناہ ہے میرے مالک، میں معافی چاہتا ہوں تجھ سے۔ وَمِن مُسِیءٍ اعتذر الی فلم اعذرہ، اور اگر کوئی برائی کرنے والا تھا، کوئی ایسا انسان تھا جس نے میرے ساتھ کوئی برائی کی، کوئی مجھے تکلیف پہنچائی، کسی طرح کا دھوکہ دیا، کسی طرح سے میرے ساتھ برے طریقے سے پیش آیا، اور اس نے آ کر کے پھر مجھ سے معافی مانگی، اور اگر میں نے اسے معاف نہیں کیا ہے تو اس کے لیے بھی میں گناہ گار ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی برائی کرنے والا، آپ کو اذیت دینے والا کوئی انسان، آپ کے ساتھ کوئی آپ کا حق مارنے والا انسان آ کر کے آپ سے معافی مانگے، تو امام کے حساب سے ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ اگر ہم نے نہیں معاف کیا تو امام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے، میں نے اسے معاف نہیں کیا تھا۔ وَمِن ذِی فَاقَةٍ سَأَلَنِی فَلَمْ أُوسِرْهُ، بہت سے موقعوں پر عزیزوں ہم سے یہ فقیر ہم سے بھیک مانگتے ہیں۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی فاقے سے تھا، کوئی فقیر، اور میں نے اسے منع کر دیا اور خود کھایا، اسے نہیں کھلایا، اس کا میں گناہ گار بن گیا۔ واقع اکثر میرے ساتھ ہی ہوا، میں کیوں آپ کو کہوں، فقیر نے مانگا، میں اسے کچھ دیا نہیں، میں نے بعد میں پچھتایا، مجھے دینا چاہیے تھا، میرے پاس تھا تو میں کیوں نہیں دے رہا تھا، یہ کون سا بہانہ تھا کہ میرے پاس چینج نہیں، پھٹ کر پیسہ نہیں، وغیرہ وغیرہ، لوٹ کے دیتا ہوں، آ کے دیتا ہوں، کیوں نہیں دیا؟ اے میرے مالک، آج شب قدر کے دن ہم ایسے گناہوں کے لیے تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ وَمِن ذِی فَاقَةٍ سَأَلَنِی، اور وہ فاقے والا شخص، یا کوئی غریب انسان، یا کوئی بھکاری، یا کوئی سائل جس نے مجھ سے مانگا اور میں نے اپنے کو زیادہ پریفرنس دیا، اس کو پریفرنس نہیں دیا، اپنے کو زیادہ ترجیح دی، اس کو نہیں دی، اس کے لیے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ وَمِنْ حَقِّ ذِی حَقٍّ لَزِمَنِی لِمُؤْمِنٍ فَلَمْ أُوَفِّرْهُ،
اور اگر کسی مومن کا میرے اوپر کوئی حق تھا، بہت سے لوگوں کا آپ پر حق ہے، آپ جانتے نہیں، علماء کا حق ہے جنہوں نے آپ کو اللہ کے تمام قوانین، احکام، قرآن میں لکھے، حدیث میں لکھی باتیں آپ کو بتائیں۔ مجتہدین کا آپ پر حق ہے، مراجع کرام کا آپ پر حق ہے، آپ کے استادوں کا، آپ کے ٹیچرز کا آپ پر حق ہے، اور وہ مومنین جو آپ کو نیک اچھی بات بتاتے ہیں ان سب کا آپ پر حق ہے۔ اگر کسی مومن کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، پڑوسیوں کا، جاننے والوں کا، دوستوں کا، احباب کا، جو بھی مومن کہہ رہے ہیں امام، جس کا میرے اوپر کوئی حق بنتا ہے، جس نے میرے ساتھ کوئی نیکی کی، کبھی دعوت کر دی، کبھی بلا لیا، کبھی اچھا بتا دیا، کبھی گائیڈ کر دیا، کبھی اور مثلاً کہہ رہا ہوں دوا دے دی، مجھے لا کر کے میرا سامان کچھ دے دیا، اس سب کا ان کا میرے اوپر حق تھا، فلم اوفر ہو، اور میں نے وہ حق ادا نہیں کیا ہے میرے مالک، بدلہ نہیں کیا میں نے۔ نہیں کہتا قرآن حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جس نے نیکی کی ہو اس کا بدلہ کیا آپ دیں گے؟ احسان ہی کریں گے، اس کے ساتھ نیکی کریں گے، اور میں نے نیکی نہیں کی، لے کے بیٹھ گیا حق، اے میرے مالک اس کے لیے بھی مجھے معاف کر دے۔ ومن عیب مؤمن ظہر لی ومن عیب مؤمن ظہر لی فلم استرہ، اور کبھی کسی مومن کا اگر کوئی عیب میرے سامنے ظاہر ہو گیا، بہت سارے عیب ہوتے ہیں، مثلاً کہہ رہا ہوں کوئی صاحب ٹھیک سے بول نہیں پاتے، زبان لکنت کرتی، کوئی تتلاتا ہے، کوئی مثلاً پستہ قد ہے، کوئی مثلاً کہہ رہا ہوں اس کی ایک آنکھ نہیں ٹھیک کام کرتی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے لے کر کے کوئی صاحب کوئی گناہ گاہ کا کیا انہوں نے، اور ہمیں صرف پتہ ان کے گناہ کا، کوئی عیب، کوئی ان کی نقص، یہ ہم کو پتہ ہے، اور پھر ہم نے اس مومن کے عیب کو جو ہم کو پتہ تھا اس کو چھپایا نہیں، لوگوں کو بتا دیا، یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے میرے مالک، اس کے لیے بھی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ وَمِن كُلِّ إِثْمٍ عَرَضَ لِي فَلَمْ أَهْجُرْهُ، اور اگر کوئی گناہ میرے سامنے ہوا اور میرے سامنے کیا گیا گناہ، تو اس گناہ میں بھی شامل ہو گیا، حالانکہ مجھے اس سے دور رہنا چاہیے تھا۔ شادیوں میں بہت ہوتا ہے یہ گناہ، محرم نامحرم، پردہ ہے نہیں ہے، نامحرم لڑکی لڑکے کو چھو رہی ہے، لڑکا اس لڑکی کو چھو رہا ہے، غلط طرح کی نگاہیں پڑ رہی ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا، یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، 10 یوں مثالیں ہمارے گھروں میں، ہمارے فنکشنز میں، ہمارے مجمعوں میں ہوتی ہیں، یہ جلوس نکلتے ہیں اس میں آپ سوچیں، وغیرہ وغیرہ، بس اب میں زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ وَمِن كُلِّ اسْمٍ، ہر وہ گناہ عَرَضَ لِي جو میرے سامنے آیا، اور بجائے اس کے کہ میں اس سے دور ہٹتا، اس کو چھوڑتا، میں نے اس میں شرکت کر لی، ہاں، تو ایسے گناہ سے بھی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ایسے گناہ کے لیے۔ وَأَعْتَذِرُ إِلَيْكَ يَا إِلَٰهِي مِنْهُنَّ وَمِن نَّظَائِرِهِنَّ، اے میرے مالک میں تجھ سے، اے الہی، اے میرے مالک، اے میرے خدا، میں ان تمام گناہوں سے اور ان جیسے بہت سارے گناہ جو اس کا نام بھی امام نے نہیں لیا، کاش امام وہ ہمارے لیے وہ نام لے لیتے، کیونکہ ہم تو اپنے گناہ دیکھتے ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں ہم سب سفید پوش ہیں، ہمارے تو دامن پر کوئی دھبا ہی نہیں ہے۔ ان سب کے لیے امام کیا کہہ رہے ہیں، تمام طرح کے گناہوں کے لیے اعتذار ندامت، میں ایسا ایکسکیوز، ایسا عذر پیش کر رہا ہوں، ایسی معافی مانگ رہا ہوں جس میں ندامت بھی ہو، اعتذار ندامت، ایسی معافی مانگ رہا ہوں جس میں پچھتاوا بھی ہے، میں پورے طور سے تیرے سامنے آتے ہوئے شرما رہا ہوں، حیا آ رہی مجھے، یکون واعظاً، اور پھر اب ایسا کر دے کہ یہی معافی میرے لیے جو ابھی میں بہت پچھتا کر کے ندامت کے ساتھ، ریمورس فیلنگ کے ساتھ تیرے سامنے کر رہا ہوں، اب یہی میری معافی میرے لیے نصیحت بن جائے، اور وہ کیسی نصیحت بنے کہ جو آنے والا زمانہ ہے، جو آنے والی میری زندگی ہے، اس سب میں پھر یہ کام جو میں نے اب تک کیے ہیں نہ انجام دوں۔ اے میرے مالک، میں تجھ سے توفیق خاص مانگتا ہوں، آج رات مجھے اس طرح کے گناہوں سے آئندہ بچا لینا۔
اے میرے مالک خاص تیری مدد سے ہی میں بچ سکتا ہوں، ورنہ بچ نہیں سکتا۔ مجھے چوڑا سینہ دے، وسع صدر عنایت فرما، بڑا دل عنایت فرما، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے، ان کا شکریہ ادا کرنے، ان کے سے جھک کے ملنے کی توفیق عنایت فرما۔ فصل علی محمد و آلہ، اے میرے مالک محمد و آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما۔ وجعل ندامتی علی ما وقعت فیہ من الزلات، یہ جو ابھی مجھ سے غلطیاں ہوئیں، جو پھسلن، زلات کہتے ہیں جو انسان سے پھسل جاتا ہے، سلپس، جو اب تک جہاں جہاں میرا پاؤں پھسل گیا، غلطیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، ان پر جو میری اس وقت ندامت ہے، پچھتاوا ہے، ریمورس ہے، اے میرے مالک اس پچھتاوے کو، اور اگلی چیز، دو چیز کہتے ہیں، ایک پچھتاوے کو، وعزمی علی ترک ما یعرض لی من السیئات، اور یہ جو میرا اب پکا ارادہ ہے کہ اب میں کوئی برائی نہیں انجام دوں گا، اب یہ جو آج میں ٹھان رہا ہوں، ان دو چیزوں کو، ایک پچھتاوا جو غلطیاں ہو گئیں اس پر، اور ایک آنے والے زمانے کے لیے پکا ارادہ کہ اب وہ غلطیاں نہیں کروں گا، ان دونوں چیزوں کو میرے مالک توبہ بنا دے، توبتاً، ان دونوں چیزوں کو میرے لیے توبہ بنا دے۔ توجب لی محبتک، معمولی توبہ نہ ہو، تماچے گال پر مار لینے والی بس توبہ نہ ہو، ظاہری توبہ نہ ہو، اوپر اوپر سے توبہ نہ ہو، زبانی باتیں نہ ہوں، بلکہ ایسی توبہ ہو توجب لی محبتک، جس کے بعد تو مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، تو مجھے چاہنے لگ جائے۔ یا محب التوابین، اے توبہ کرنے والوں کو پسند کرنے والے خدا، اے تواب لوگوں کو، توابین کو، توبہ کرنے والوں کو پسند کرنے والے خدا، ہماری یہ دعا سن لے۔ اے میرے مالک، سب ظاہری باتیں تھیں، میری سب لپ سروس تھی، اگر یہ دعا امام زین العابدین کی نہ ہوتی تو سب دکھاوا تھا۔ اے میرے مالک، اے میرے مالک، لاج رکھ لے امام زین العابدین علیہ السلام کے ان کلمات کی، ان الفاظ کی لاج رکھ لے، ان الفاظ کو، ان باتوں کو، اس دعا کو ہمارے حق میں سچا کر دے۔ ہم جھوٹے صحیح، ہم دو رنگے صحیح، ہم منافق صحیح، ہم خراب صحیح، اے میرے مالک یہ کلمات امام زین العابدین کے ہیں، یہ ایک معصوم امام کے کلمات ہیں، میرے مالک اسے ہمارے حق میں سچا کر دے، سچا کر دے، سچا کر دے۔ بالنبی و آلہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔